السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جمال کربلا، جو ایام زینبیہ کا ہمارا ایک مخصوص پروگرام ہے، اور اس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جناب زینب نے جو اتنی ساری چیزوں کو انہوں نے ایک لفظ جمال میں سمیٹ دیا، اسے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان ایپیسوڈز میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ بنی ہوئی ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آپ کا بہت بہت کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کے علم میں ایسے ہی برکت دیتا رہے، آپ کو اور توفیقات سے نوازتا رہے۔ خدا کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ خدا علم کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عنایت الہی کرے۔ آمین، الہی آمین۔ خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جب جمال کا تذکرہ کیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کی اور قسمیں جو ہیں ان کو اگر ان شارٹ بیان کیا جائے تو دو ہیں، ظاہری جمال اور باطنی جمال۔ میں چاہتی ہوں آپ یہاں پر تھوڑی سی اس کی اور زیادہ ڈیٹیل ہمیں دیں، ایگزامپلس سے ثابت کریں ظاہری جمال کسے کہا جا سکتا ہے اور باطنی جمال کسے کہا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی کہ جمال دو طرح کا ہوتا ہے، حسی یا معنوی، جی، یا اس کے الگ دوسرے نام دیے جا آسان سکتے ہیں الفاظ، ظاہر آشکار اور باطن۔ جی، ظاہر باطن، ایک جمال ظاہر ہے، جمال باطن ہے۔ جی، ان کو اگر مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہو تو سب سے پہلے نماز کی مثال لے لیں گے۔ اچھا، نماز میں جمال ظاہر کیا ہوگا؟ اچھا لباس ہو، صاف ستھرا ہو، جی، اچھی جا نماز ہو، مہر اچھا سا ہو، اس میں ہم عطر لگائیں اور ہماری نماز کی چادر خوبصورت سی ہو، بہت صاف اچھے، ستھری سی ہو۔ یہ کیا ہوگا نماز کا؟ ظاہر جمال۔ ظاہر جمال۔ نماز کا جمال باطل کیا ہوگا؟ اچھی نیت، اچھی نیت ہو، ترتیب کے ساتھ ہو، جیسے بتایا گیا ہے ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو پوری طرح سے سپرد کرتے ہوئے ہم نماز کو ادا کریں۔ یہ نماز کا کیا ہوگا؟ جمال باطن۔ ہم روزے پر آتے ہیں، ایام ماہ رمضان میں ہم اور آپ روزے میں جمال ظاہر کیا دیکھتے ہیں؟ سحری میں اٹھنا، ٹھیک ہے، سحری میں اٹھ جانا، پھر سحری بنانا، پھر اس کے بعد افطار کی تیاری کرنا، پھر افطار کا ایک دسترخوان سجانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ظاہری جمال ہے۔ روزے کا جمال باطن کیا ہے؟ بھوک اور پیاس میں رہتے ہوئے کسی سے نہ کہنا کہ بھوک لگی ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے چہرے سے اس بات کو ظاہر نہ کرنا کہ ہم بھوکے ہیں یا ہم پیاسے ہیں، اور یہ جمال باطن کہلائے گا۔ حج کے درمیان آ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ طواف، سفید لباس، ایک ساتھ ایک جھنڈ میں سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ جمال ظاہر ہے۔ جمال باطن حج کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ ہم نے اور آپ نے جو حج کیا ہے وہ کسی کی واہواہی کے لیے نہیں کیا ہے کہ ہم حاجی کہلائیں اور ہمارے نام کے آگے حاج لگنے لگے اور حاجی لگنے لگے یا حاجن لگنے لگے، اس وجہ سے ہم نے حج نہیں کیا، بلکہ چونکہ اللہ نے واجب قرار دیا تھا اس ارادے سے ہم نے حج کیا۔ یہ حج کا کیا ہوگا؟ جمال باطن ہوگا۔ اربعین کے موقع پر ہم اربعین میں جمال ظاہر کیسے دیکھیں گے؟ ایک دل ہو جانا سب کا، ایک ساتھ چلنا، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، رات بھر جاگنا، دن کی شدت کی دھوپ میں کھڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ ظاہری جمال ہے۔ اربعین کا باطن جمال کیا ہے؟ مقصد حسین کو سمجھنا، اور مقصد حسین کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اربعین کا باطن جو جمال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم گئے ہیں تو جیسے گئے تھے ویسے واپس پلٹ کر نہ آئے، ہماری روح بہتر ہو چکی، ہمارے دل میں کربلا اتر جائے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہہ دیا جائے کہ کربلا کا ظاہر جمال، کتابوں میں کربلا کا پڑھنا کیا ہے؟
کربلا کا ظاہر جمال ہے. مجلسوں میں کربلا کو سننا کیا ہے؟ کربلا کا ظاہر جمال ہے. لیکن اسی کربلا کو دل میں بسا لینا، اتر جانا، کردار میں اتر جانا، امام حسین کا عشق ہماری رگوں میں سما جانا، یہ کیا ہے؟ کربلا کا باطنی جمال ہے. اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جمال ظاہر، ایک ہوتا ہے جمال باطن. ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جمال ظاہر کو چھوڑیں اور جمال باطن پہ کام کریں. آج دنیا اپنے آپ کو سنوارتی ہے، جمال ظاہر کے لیے کس قدر انسان کوششیں کر رہا ہے، خود ایک چہرے کو سجانے کے لیے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، وقت، دولت خرچ، کیا کچھ نہیں کرتا صرف ایک چہرے کے جمال کے لیے. لیکن اسی چہرے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ضمیر ہے، ہمارا جو اندر کا کہہ سکتے قلب ہے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے کوئی خرچ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے حسن کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم نے سب سے زیادہ سنوارا ہے، جس چیز کو تم نے سب سے زیادہ سنبھالا ہے، جس کو حسن دینے کے لیے تم نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہے، ہم اسی کو سب سے پہلے منہ کے بل ڈال کر تمہیں جہنم کی آگ میں ختم کر دیں گے. تو ہم اپنے ظاہر کو نہ سجائیں، انشاءاللہ ہم اپنے باطن کو سجانے کی کوشش کریں. یا ایک نقطہ اگر اس میں آپ میری طرف سے لینا چاہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ظاہری جمال کو چھوڑ ہی دیں، کیوں نہ ہم جب اپنے ظاہری جمال کو دیکھیں تب یہ سوچیں کہ اللہ نے جتنا جمیل ہمیں بظاہر بنایا ہے اتنے ہی باجمیل ہم اندر سے بھی ہوں، ہمارا باطن بھی اتنا یوں کہہ لیجیے کہ باجمال ہو. یہ میری طرف سے نقطہ آپ لے لیں. اور دوسرا سوال اس کے بعد جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ نے تشریح کر دی کہ ظاہری جمال کسے کہا جاتا ہے اور باطنی جمال، یعنی بہت سارے ایگزامپلس دیکھ کے آپ نے ثابت کر دیا. اب آتے ہیں جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے جمال کربلا. تو اب اگر ہم جو شاخیں دو نکلی ہیں ظاہر اور باطن، کربلا کا ظاہری جمال کسے کہا جائے گا؟ دیکھیں، جب علی کی بیٹی نے لفظ جمال استعمال کیا ہے کہ میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، تو بی بی صرف ایک جمال کی بات نہیں کر رہی ہے، بی بی نے دونوں جمال دیکھے ہیں. کربلا میں شہزادی کو ظاہری جمال بھی دیکھنے کو ملا ہے اور باطنی جمال بھی دیکھنے کو ملا ہے، جو آج تک ہم نہیں دیکھ سکے، جسے ہم شاید جمال نہیں سمجھ سکے، یا ہماری نظروں سے وہ گزرا بھی ہوگا لیکن ہم نے اسے شاید جمال نہیں سمجھا ہوگا. مگر شہزادی کونین کی بیٹی نے اسے جمال کہہ کر ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں یہی حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے، جس میں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کا مقصد شاید یہ ہوگا. دیکھیں، تشریح تو بی بی نے نہیں کی ہے نا، یہ تو ہمیں ہی کرنی ہے کہ بی بی نے کون سے جمال دیکھے. بی بی نے اپنی زبان مبارک سے نہیں بتایا کہ یہ جمال ہے، یہ جمال ہے، یہ جمال ہے. ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا ہے. اب علماء نے اس کی شاخیں نکالنے کی کوشش کی ہے اور اپنی فکر ظاہر کی ہے کہ ممکن ہے کہ بی بی اس کو جمال کہہ رہی ہوں. تو جو ظاہری جمال ہے کربلا کی سرزمین پر، علماء کہتے ہیں کہ شاید بی بی امام حسین کے خطبوں کو کہہ رہی ہے. تو کربلا کا پہلا ظاہری جمال آقا حسین کے خطبے ہیں. خود کربلا کی سرزمین پر روز عاشور امام حسین نے 6 خطبے دیے ہیں. سبحان اللہ. اور ان خطبوں کو اگر ہم اور آپ پڑھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو ایسی نظر آئیں گی امام حسین کے خطبوں میں جو ہمیں دنیا سے الگ کر دیں گی اور آخرت سے جا کر ملحق کر دیں گی. ان خطبوں میں امام حسین نے حق اور باطل کو الگ کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا ہے. حالانکہ یہ خطبے جو اپنے آپ میں ایک جمال رکھتے ہیں، لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ تھے، لیکن جو چیز جمال ہوتی ہے نا، جس چیز میں حسن ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. لوگوں نے اسے دبانے کی کوشش کی تھی، شور مچایا تھا، تالیاں بجائی تھی تاکہ یہ خطبے کسی تک نہ پہنچ سکے، دشمنوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، ان کے چاہنے والوں کو نہ سنائی دے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ جمال تھا اور اللہ نے نہیں چاہا کہ اس جمال کو چھپایا جائے، لیکن آج شاید اسی وجہ سے آج سارے خطبے ہمارے اور آپ سالوں بعد بھی درج ہیں اور ایک ایک خطبے کے ایک ایک جملے ہمارے پاس موجود ہیں. تو پہلا جمال ظاہر تو یہی ہوگا، خطبات امام حسین. دوسرا جمال ظاہر اگر ہم دیکھیں تو کربلا کی سرزمین پر آقا حسین نے صرف خطبے تھوڑی دیے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم کربلا کی سرزمین میں جمال کے طور پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس میں ایک ہے امام حسین کی دعائیں. بے شک، واہ، جمال کربلا ہے یہ
امام حسین نے بہت ساری دعاؤں کو تعلیم دیا. کبھی اپنی بہن کو دعائیں تعلیم کرتے ہیں, کبھی مولا سجاد کو دعائیں تعلیم کرتے ہیں. کربلا کی سرزمین پر خود روز عاشور کا آغاز آقا حسین نے ایک دعا کے ذریعے سے کیا تھا. اس دعا کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اس سے بڑا کوئی جمال نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ دعا کے جملے کیسے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ وفی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ و توکلت علی اللہ. کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے. اس کا معنی, اس کا ترجمہ ہم سمجھیں آسان لفظوں میں کہ کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے, وباللہ اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے شروع کر دیا, اللہ کے لیے ہی شروع کر دیا, ومن اللہ اور اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد کا وہ اللہ, اللہ تک جانے کے لیے. اچھا, اللہ تک, و اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, و علی ملت رسول اللہ یعنی رسول کی قوم کے لیے کام کرنا ہے. و توکلت علی اللہ, اور اس کام میں توکل بھی صرف اللہ کی ذات پر ہے. پوری کی پوری امید کس سے ہے؟ پروردگار عالم سے. یہ جو دعا ہے اس میں امام حسین نے ہمیں توحید سمجھائی ہے, اور توحید سے بڑا جمال کہاں نظر آئے گا؟ اس ایک جملے میں مولا حسین نے توحید کو پوری طرح سے ہمیں سمجھا دیا. اور اس جملے کو بار بار اگر ہم بھی دہرائیں نا تو خدا ایک دن ہمیں بھی ایسا جمال عطا کرے گا کہ ہم بھی پوری کائنات کو حسن دیتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ اس جملے میں خود جمال چھپا ہوا ہے. تو ایک طرف تو امام حسین کے خطبے ہو گئے جو جمال ظاہری ہیں, اور دوسری طرف امام حسین کی دعائیں ہیں, جس میں ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو امام حسین کا جمال ظاہر ہے کربلا کی سرزمین پر, اور شہزادی سے دیکھ رہی ہیں. اور آپ نے بخوبی ثابت کیا کہ جو دعائیں امام حسین علیہ السلام نے تعلیم کی, جو خطبات آپ نے دیے, اور صرف امام حسین ہی کیوں, جناب زینب نے بھی جو خطبات دیے, جناب سید سجاد نے بھی جو خطبات دیے, یعنی وہ تمام باتیں جو ہمارے پاس آج تک موجود ہیں وہ اپنے آپ میں جمال ظاہر ہیں. لیکن انہی میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, رجز, جو بھی ہم نے ابھی ایک پروگرام اس کے اوپر کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی اگر ہم جمال ظاہر کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. صحیح, بے شک علماء شہداء کے رجز کو کہتے ہیں کہ جمال ظاہر ہے جو بی بی دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں. جب ہم رجز کے پروگرام کر رہے تھے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کتنا سرور مل رہا تھا قلب کو. اگر وہ ہمیں اتنا سرور دے رہے تھے یہ جملے, تو اس وقت جو اس ماحول میں تھے, جو مصیبت کو دیکھ رہے تھے, اور یہ جملے جو بی بی کی مصیبتوں کو کم کر رہے تھے, بی بی کے درد کو کم کر رہے تھے, بی بی کو اس مرحلے پہ سکون عطا کر رہے تھے, یہ بے شک بی بی کے لیے جمال ہے. جن میں وہ ایک جملہ رجز کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ حسین و امیری. ہاں, کہ امام حسین کیا ہے؟ ہمارے امیر ہے. وہ نعم الامیر, اور کتنا ہی خوبصورت اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے. آقا حسین جو امیر ہمارے ہیں وہ کیا ہے؟ نعمت ہے ہمارے لیے. جب ایک ایک شہید جا کر میدان کربلا میں اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے آقا کا تعارف کروا رہا ہے, آقا کی تعریف کر رہا ہے, بار بار آقا کو اپنا امیر کہہ رہا ہے, اور دشمن کو بار بار یہ بتا رہا ہے کہ کس کے مقابل میں آئے ہو, تم کس کو قتل کرنے آئے ہو. یہ جو تعارف کروانا تھا, جہاں شہید اپنی تعریف کرتے وہاں امام حسین کی تعریف کر رہے تھے, یہ جناب زینب کبریٰ کی نگاہ میں جمال ہے, یہ ایک حسن ہے. اس سے بڑا کوئی حسن نہیں ہو سکتا تھا کربلا کی سرزمین پر جسے ظاہری حسن کہا جا سکے. اس کے علاوہ اگر ہم جمال ظاہری پہ بات کریں تو آقا حسین نے جو اپنی اولادوں سے گفتگو کی ہے, جی, شہزادیوں سے گفتگو کی ہے, ایک ایک سے بچوں سے گفتگو کی ہے. جناب قاسم کی گفتگو آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ کتنی خوبصورت ہے. کیا اس میں جمال چھپا ہوا نہیں ہے؟ ایک جمال اس میں بھی چھپا ہوا ہے. مولا سجاد سے جو آ کر بات کر رہے تھے, کیا اس میں جمال نہیں چھپا ہوا ہے؟ اس میں جمال چھپا ہوا ہے. علی اکبر سے جو باتیں ہوئی ہیں آقا حسین کی, کیا وہ جمال نہیں تھا؟ وہ بھی حسن تھا, وہ بھی خوبصورتی تھی. اور یہ ساری خوبصورتی, یہ سارا حسن علی کی بیٹی اپنی نگاہوں میں بسائے ہوئے تھی. اور یہ سب
کچھ دیکھا جب انہوں نے اور اپنے دل میں یہ بسایا تو پھر ان چیزوں نے بی بی کو وہ حوصلہ دیا، وہ ہمت بخشی، وہ توانائی عطا کی کہ دربار میں جب ظالم مذاق اڑانے کی نیت سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا رب نے تمہارے حسین کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے فوراً جواب دیا میں نے جمال دیکھا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال کے۔ یہ ظاہری جمال ہے کرب و بلا کی سرزمین کے۔ اور یہی حق تھا ممبر سلونی کی بیٹی جب جواب دینے پہ آئے تو ایسے ہی جواب دیتی ہے کہ جو الفاظ بھی بی بی نے چنے وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے جو ہوتا ہے نا کہ ڈاؤٹ کے ذریعے سے جو باتوں کو کم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا وہ مطلب، بی بی نے حجت ہی تمام کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے جمال دیکھا، یہ کہا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں جمال کے علاوہ، تو وہیں حجت تمام کر دی کہ اور کچھ نہیں دیکھا جمال کے علاوہ۔ خیر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم جو چند سوالات اور بچے ہوئے ہیں انہیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ سرمایہ حیات میرا یوں تو کچھ نہیں، سرمایہ حیات میرا یوں تو کچھ نہیں، لیکن غم حسین سے میں فیضیاب ہوں۔ یقیناً یہ غم حسین بھی جمال کربلا ہے، ظاہری جمال کربلا ہے جو آج ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے ارد گرد، نگر نگر، کریا کریا، کوچے کوچے، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو لبیک یا حسین کی صدا سے خالی ہو۔ یقیناً یہ وہ جمال تھا جو جناب زینب کبریٰ کی نظریں دیکھ رہی تھیں، اور اسی کا تذکرہ بی بی نے دربار میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے جمال کربلا کے اعتبار سے اور ان چیزوں کو لے کر جو جناب زینب کبریٰ کو جمال نظر آ رہی تھیں اور جس کی تشریح علماء نے کی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر جاننا ہے تو دیکھنا پڑے گا ہمارا آئندہ آنے والا ایپیسوڈ۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔